السلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک ایسے نبی جنہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی اور آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کا واقعہ قرآن مجید میں یونس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک طاقتور اور عظیم قوم کے نام سے جانی جاتی تھی جس کا دارالحکومت اسور تھا۔ اسوری دراصل بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بقتے نسل حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا کے بغل ایک نینوا نام کی بستی تھی۔ اسور کے ایک بادشاہ نے نینوا کے نام پر ایک مندر بنوایا۔ دھیرے دھیرے اور بادشاہ نے بھی مندر اور عمارت بنوانا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا سلطنت اسوریہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل موجود تھے جہاں بیٹھ کر اسوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور شہر کا نظارہ کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ پتھر تراشنے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے، اپنے دیوتاؤں کو بناتے تھے۔ یہ شہر بہت ہی ترقی والا شہر تھا۔ اشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہاں لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر میں مبتلا تھے۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تب آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ حضرت یونس سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، جس سے اسوری کا بادشاہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ یونس علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کا پیغام دینے لگے، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کے لیے کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات یہی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ان کی قوم سیدھے راستے پر آ جائے اور وہ شرک اور بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال بیت گئے، پھر بھی یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرتی رہی اور وہ لوگ شرک میں ڈٹے رہے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اسور دیوتاؤں کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو ہم لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، ان پر 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی نہیں چھوڑی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پورا شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا، ہم لوگ تمہارے رب کے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ جب آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اور مشورہ یہ بھی ہوا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی میں ہیں تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔
حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سایہ بادل کی شکل میں بستی والوں کے اوپر منڈرانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب آنے لگا تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اب سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہ خود ہی اس جگہ سے ہجرت کر گئے اور اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ سمجھا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تب ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے اور اس کے بعد وہ کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ تبھی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جس سے کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن پھر بھی کشتی کا بوجھ کم نہ ہوا، اور جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا، اس پریشانی سے ہم سب کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات کو سنا تب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے وحی کے بغیر، میں اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہوں اور میں وہاں سے چلا آیا ہوں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی کے لوگوں سے کہا، میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہوں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجبوراً ہی حضرت یونس علیہ السلام کو اس دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا کہ تم یونس کو نگل لو، اور یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، اس لیے یونس کے جسم پر کوئی بھی خروش نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنی پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تب بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی کے انتظار کے بغیر اور اللہ کے اجازت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھا ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایک ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ حدیثوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اگر یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش میں گھومنے لگی۔ تب فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی دور سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی جب اس پکار کو سنا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ تب فرشتوں نے کہا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تب فرشتوں نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل ہر روز تیری اور آتے ہیں۔ اے میرے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو بغیر کسی تکلیف سے سمندر کے کنارے اگل دو۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندہ کا پیدائشی شدہ بچہ
جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر کوئی بال بھی نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت بہت ہی کمزور تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک درخت کو اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا، جس کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر سایہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بکری بھیجی جو گھاس اور جڑی بوٹی کھاتی تھی اور صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، اور اس کے بعد آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی کرتی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹ کر نینوا چلے گئے اور اپنے قوم کی رہنمائی کرنے لگے، اور آپ نے پوری زندگی نینوا میں ہی گزاری اور وہیں پر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت صرف اللہ کے ذمے ہے، اور ہمارے ذمے صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اور ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔